علامہ صاحب بات سنیں. علامہ صاحب آج انہوں نے بتایا کہ عمران خان اندر ہے اور باہر ان کی بہن کے دوپٹے گھسیٹ کے بالوں سے گھسیٹا ہے کیونکہ عمران خان کو اندر بند کیا ہوا ہے. عمران خان باہر ہوتے ہیں. بیٹا میری بات سنو، 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 سنو سنو سنو. یہ کام کربلا میں یزید کی فوج نے کیا تھا کہ اس نے پاک کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی تھی. یہ وہی یزیدی نسل ہے جو عورتوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی ہے، جو ان کے سروں میں ہاتھ ڈالتی ہے. یہ وہ مجرم ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوانوں سے بدتر بھیڑیے درندے ہیں. ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں جو ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اس کو ملامت نہیں کریں گے. یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. لہذا یہ جو انہوں نے آج کیا ہے نا، اگر کوئی غیرت مند سن کے مر بھی جائے نا، یقین کریں ملامت نہیں کرنی چاہیے اس کو. یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ اس طرح کے پاکستان کے اندر حرکات ہوں، پاکستان کے اندر، اور ہم چپ رہے ہیں. یہاں یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دور دراز کے علاقوں میں، بلوچستان میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں گے. یہ سندھ کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. دور دراز کے علاقوں میں ہماری پنجاب میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. کے پی کے اندر دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں کو گولوں سے مارتے ہیں، ان سے ڈرون سے مارتے ہیں، ان کو یہ بچے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. قاتلوں کو جتنی فرصت ملے گی اتنی تباہی بچائیں گے. لہذا ہم سب کو ان کے مقابلے میں نکلنا ہوگا. اگر عوام نکلیں گے، یہ مٹھی بھر ظالم بزدل بھی ہے. یہ خدا گواہ ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، یہ 1 گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتے. 25-26 کروڑ عوام ہے پاکستان کے، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ بزدل، اگر جس کے گھر میں اپنی ماں بہن اور بیٹی ہو رہا، وہ دوسروں کی ماں بہن اور بیٹی کی توہین نہیں کرتا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہ دین کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ سنت کو مانتے ہیں، نہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ انسانی اخلاق اور قدروں کو مانتے ہیں. کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، ہر چیز کو گرا رہے ہیں. یہ لہذا میں ان کا راستہ روکنا ہوگا. انشاءاللہ ہم روک کے رہیں گے. السلام علیکم. اس وقت یہ ہم چکری انٹرچینج سے ابھی یہ نکلے. خان صاحب کی فیملی، ان کی بہنیں ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ اور ڈاکٹر عظمہ صاحبہ اور ساتھ ان کے جو نورین نیازی صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ آج ہماری خواتین بھی تھیں، ہمارے وکلاء بھی تھے اور ورکرز بھی تھے. ان کے ساتھ آج بہت ٹارچر بھی کیا گیا. ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کے وزراء بھی آئے تھے اور MNAs بھی تھے، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا اور ان کو بھی فریکچر ہوا ہے. پاکستان بنیادی طور پہ اس وقت شاہ ایران کے دور کا جو ایران تھا رضا شاہ پہلوی کے، یہ آج پاکستان اس کا منظر پیش کر رہا ہے. اور جس طرح پاکستان کے معزز شہری کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ساواک کی ایجنسی تھی اس کے اثرات یہاں بھی پہنچ چکے ہیں. پاکستان نارتھ کوریا کی ہم اس کی مثال دیں یا شاہ ایران کی مثال دیں تو پاکستان اس سے بھی بدتر حالات کے اندر جا چکا ہے. آئین، قانون، ضابطہ اور عدالتی احکامات تو ویسے بھی عدالتوں کی وقت بھی نہیں رہی. تو بالکل ایک ایسا لا لیسنس ہم کا روپ دھار چکے ہیں کہ اگر عوام کھڑے نہیں ہوں گے، کل ان کے بچوں کو یہ لوگ گھروں کے اندر گھس کے ماریں گے اور ان کو استثناء بھی حاصل ہوگا اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اس ٹائم نورین آپا ہمارے ساتھ موجود ہے. آپا، آپ کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، آپ پہ تشدد کیا گیا ہے، کیا ہوا تھا آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ بس میں تو کچھ بھی نہیں، میں کھڑی تھی اور انہوں نے آ کے پکڑ کے، پولیس والی نے بالوں سے میرے پیچھے سے پکڑا اور مجھے زمین پہ پھینکا. مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی. مجھے تو جو انہوں نے کیا مجھے ابھی تک پتا بھی نہیں چلا کہ کیا کیا. اور باقی ویڈیو میں سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا. اور سب ملی ہوئی تھی، ساری پولیس والی عورتوں نے مل کے، اور ایک بہت موٹی سی تھی، وہ تو لگتا تھا کہ اسی کام کے لیے انہوں نے جو بازو ٹانگوں سے گھسیٹا شاید کبھی بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. تو یہ بس اب افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ کس حد تک گر چکے ہیں. چوٹ زیادہ تو نہیں لگی آپ کو؟ چوٹ جو بھی لگی ہوگی، لیکن کس حد تک گر چکے ہیں یہ افسوس ہے کہ کدھر تک یہ گیا ہے. کہ انہوں نے ہم تو آرام سے بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. لیکن اب یہ کیوں کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی.
और पंजाब पुलिस पहले ही बदनाम थी और अब तो पता है कि पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है, जिस तरह बाकी सबको मार रहे थे वहाँ पे। आपने देखा था कि शाहिद खटक और मीना खान जो वजीर है उसको किस बुरी तरह मारे, सबको मार रहे थे वहाँ पे। तो अफसोस कर सकते हैं इनके लिए। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों, खुदा तुम लोगों को गैरत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ सारे। आमीन आमीन। सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें, बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों, ये याद आना था तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज जो उन्होंने मेरी बहन सड़क में घसीट रही थी ये औरतें, ये तो हमने जाकर इन्होंने बचाया, इन्हें पैरों से ना पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा जो तारीख है कि अडयाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है और जिस तरह अगर इनके बहन में पकड़े होगा। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त ये हम चक्री इंटरचेंज से अभी ये निकले हैं। खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें हमशीरा हलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा और साथ उनके जो नौरीन नियाजी साहिबा हैं, उनके साथ आज हमारी ख़वातीन भी थी, हमारे वकला भी थे और वर्कर्स भी थे। उनके साथ आज बहुत टॉर्चर भी किया गया। हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा भी आए थे और MNAs भी थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया और उनको भी फ्रैक्चर हुआ है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इस वक्त शाह ईरान के दौर का जो ईरान था रज़ा शाह पहलवी के, ये आज पाकिस्तान उसका मंजर पेश कर रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी को ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो सावाक की एजेंसी थी उसके असरात यहाँ भी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की हम इसकी मिसाल दें या शाह ईरान की मिसाल दें तो पाकिस्तान इससे भी बदतर हालात के अंदर जा चुका है। आइन, कानून, ज़ाब्ता और अदालती अहकामात तो वैसे भी अदालतों की वक़्त भी नहीं रही, तो बिल्कुल एक ऐसा लॉलेसनेस हम का रूप धार चुके हैं कि अगर अवाम खड़े नहीं होंगे, कल इनके बच्चों को ये लोग घरों के अंदर घुस के मारेंगे और इनको इस्तिस्ना भी हासिल होगा और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।